اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رقیہ اسلامی روحانیت کی ایک مکمل، پاکیزہ اور شرعی بنیاد رکھنے والی اصطلاح ہے، جسے آج کے دور میں لوگ روحانی علاج یا قرآنی دم بھی کہتے ہیں۔ کسی کو قرآن یا دعا کے ذریعے شفا کے لیے دم کرنا رقیہ کہلاتا ہے۔ یعنی رقیہ وہ عمل ہے جس میں قرآن کی آیات، اسماء حسنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں منقول مسنون دعائیں پڑھ کر کسی بیمار، مصیبت زدہ یا متاثرہ شخص پر یا آفت زدہ شخص پر دم کیا جاتا ہے۔ رقیہ کی شرعی بنیاد قرآن و حدیث سے، قرآن سے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ حدیث سے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم زمانہ جاہلیت میں رقیہ کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے رقیے مجھے دکھاؤ، وہ جو شرک سے پاک ہوں، وہ جائز ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی رقیہ فرماتے تھے اور دوسروں کے لیے بھی کرتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ رقیہ کی اقسام۔ رقیہ شرعیہ، جائز اور پاکیزہ، یہ وہ رقیہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کی نیت سے کیا جائے، قرآن و حدیث سے ثابت کلمات پر مبنی ہو اور اس میں کوئی شرک یا غیر شرعی کلمہ نہ ہو۔ مثلا آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا دم، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت وہ الفاظ جن کا دم کرنے کا حکم ہو۔ رقیہ کا مقصد دل و دماغ کے اضطراب میں جسمانی یا روحانی بیماری سے شفا، جادو اور وسوسوں سے حفاظت، نظر بد کا علاج اور سکون حاصل کرنا ہوتا ہے۔ رقیہ پڑھنے سے پہلے وضو کی حالت میں بیٹھیں اور نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد اور شفاعت طلب کرنے کی ہو، کیونکہ شفا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔